نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر کیا ہے؟ صبر مصائب و آلام، مصیبتوں اور پریشانیوں پر شکوہ شکایت کو ترک کر دینا صبر ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنا مشکل کام ہے کیونکہ اس میں مشقت اور کڑواہٹ پائی جاتی ہے۔ صبر کی اس تلخی کو ختم کرنے کے لیے ایک اور صبر کرنا پڑتا ہے جسے مصابرہ کہتے ہیں۔ جب بندہ مصابرہ کے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر صبر کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ اس کی مثال بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر ہے۔ صبر ایک عظیم نعمت ہے جو مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ صبر مقامات دین میں سے اہم مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت یافتہ بندوں کی منازل میں سے ایک منزل اور اولو العزم کی خصلت ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے تقوی کے ذریعے ہوائے نفس پر اور صبر کے ذریعے شہوت نفس پر قابو پا لیا۔ صبر کی اہمیت اس بات سے عیاں ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس اس کا بے حساب اجر رکھا ہے۔ آج کا انسان دین سے دوری کی وجہ سے رب تعالیٰ کے حضوری، ایمان بالغیب یعنی مرنے کے بعد کی دنیا، قیامت، یوم حساب اور جنت و دوزخ وغیرہ کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنا سب کچھ اس دنیا میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم خالق کائنات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دنیا میں صبر سے کام لیں تو ہمارے زیادہ تر مسائل خود بخود ہی حل ہو جائیں گے، کیونکہ انسان معاشرے یا خاندان میں جس بھی حیثیت یا عہدے پر ہے ضروری نہیں کہ وہاں سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہو جیسا وہ چاہتا ہے۔ جب کوئی کام انسان کی مرضی و منشا کے خلاف سرزد ہو تو یقیناً انسان غصے میں آتا ہے اور بعض اوقات غصے سے مغلوب ہو کر اس سے کچھ ایسی حرکات سرزد ہو جاتی ہیں جو اس کی شخصیت کو داغدار بنا دیتی ہے۔ صبر صرف مشکلات پر نہیں ہوتا بلکہ امور اطاعت و فرما برداری میں بھی صبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب پر صبر کرنے سے اس کی اطاعت پر صبر کرنا زیادہ آسان ہے۔ لہٰذا آج صبر کی اس اہمیت اور اس کی صداقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس معاشرے کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا و آخرت بھی سنوار سکیں۔ آئیے ہم قرآن و حدیث اور اقوال سلف صالحین سے صبر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے صبر سے مدد لینے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آزمائش پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کر لیا جائے تو ایسے صبر والوں کو اجر کی خوشخبری اللہ خود دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں
جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہے اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچے پرہیزگاروں اور شدائد و آفات میں صبر کرنے والوں پر صبر کی شرط لگائی اور صبر کے ذریعے ہی ان کی صداقت و تقوی کو ثابت کیا۔ آئیے سامعین، صبر کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے متعدد ارشادات میں صبر کی اہمیت و فضیلت کو واضح فرمایا۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کی، پھر درجے بدرجے اللہ تعالیٰ کے مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام و مرتبہ یعنی ایمان کی حالت کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر وہ دین اور ایمان میں مضبوط ہو تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر دین اور ایمان میں کمزور ہو تو آزمائش بھی اس کی دینی اور ایمانی حالت کے مطابق ہلکی ہوتی ہے۔ بندے پر یہ آزمائش ہمیشہ آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ مصائب پر صبر کی وجہ سے اسے یوں پاک کر دیا جاتا ہے، وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر گناہ کا کوئی بوجھ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے دنیا میں مشکلات پر صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ کے حضور بے حساب اجر و ثواب ملے گا۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جب مصیبت زدہ لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے میں بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا تو اس وقت دنیا میں آرام و سکون کی زندگی گزارنے والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی جلدیں قینچیوں سے کاٹ دی جاتی تو آج وہ بھی ان عنایت کے حقدار ٹھہرتے تھے۔ امام قشیری رسالہ قشیریہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کو نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ایمان میں صبر کا وہی مقام ہے جو بدن میں سر کا ہوتا ہے، بغیر سر کے جسم ہلاک ہو جاتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند فرمایا کہ جس کا صبر نہیں اس کا ایمان نہیں۔ صبر ایسی سواری ہے جو کبھی نہیں بھٹکتی۔ امام سلمی طبقات صوفیہ میں حضرت حارث المحاسبی کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہر شے کا ایک جوہر ہوتا ہے، انسان کا جوہر عقل ہے اور عقل کا جوہر صبر ہے۔ صبر کے شرائط میں سے ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیسے صبر کریں، کس کے لیے صبر کریں گے اور صبر سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صبر کے لیے ہمیں نیت کو درست کرنا اور اس میں اخلاص لانا ہوگا، ورنہ ہمارے اور جانوروں کے صبر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر بھی مصیبتیں آ جاتی ہیں تو وہ بھی برداشت کرتا ہے، مگر اسے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس پر مصیبت کیوں نازل ہوئی اور اس سے کیسے نمٹنا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ محترم سامعین، دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو تھوڑی بہت پریشانی آتی ہے تو وہ واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے اور صبر بھی نہیں کرتا اور یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ سب پریشانیاں مجھے ہی آنی تھی، زبان سے کفریہ کلمات نکالنا شروع کر دیتا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ جو پریشانیاں ہمیں آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پریشانیوں پر صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب